بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کو نماز فجر، اس کے فضائل اور اس کی برکات، اور اس کے علاوہ اس نماز فجر میں آپ یہ کچھ پڑھیں گے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تو آپ کو کیا کچھ انعام ملے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نماز فجر جو ہے یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ نمازوں میں سے ایک نماز ہے۔ اس کی 2 سنتیں ہیں اور 2 فرض ہیں۔ ہمارے اکابر امت نے بہت سارے، جیسے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ ساری رات عبادت اور ریاضت کرتے اور فجر پڑھتے، پھر چاشت پڑھتے، اشراق پڑھتے، پھر آپ آرام کرتے۔ حضرت مختوم لاہور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بھی یہی معمول تھا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بھی یہی معمول تھا۔ اور حضرت مولا کائنات سے بھی جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میری پسندیدہ عبادت میں نماز فجر بھی شامل ہے۔ اور ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ تم صبح سویرے جلدی اٹھ جایا کرو، جب رب العالمین کا سورج طلوع ہوتا ہے، وہ اپنی مخلوق میں رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ آج بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دن جو ہے پرسکون گزرے، ہمیں زندگی میں سکون ہو، صبح سے لے کے شام تک ہر پریشانی سے محفوظ رہوں، ہر تکلیف سے میں محفوظ رہوں، ہر مصیبت سے مجھے رب معاف کر دے اور محفوظ رکھے، تو آئیں ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں جس وظیفے کا نام اسم اعظم ہے، اور جو اللہ کی زندگی کا راز ہے۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا، اور اس کو پڑھنا کیسے ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے 2 سنتیں پڑھنی ہوں گی، اور اس کے بعد 2 فرض پڑھنے ہوں گے۔ آپ نے 2 سنتوں کے اندر الحمد شریف اور الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ کی سورت 3 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے یا حیو یا قیوم، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ پھر آپ رکوع میں چلے جائیں، سجدوں میں چلے جائیں، سجدوں سے اٹھیں، اور پھر آپ نے الحمد شریف اور سورہ اخلاص، اور پھر یا حیو یا قیوم آپ 100 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ گویا کہ 2 رکعتوں میں آپ نے 200 مرتبہ اس کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں کہ آپ نے فرض کی تیاری کرنی ہے۔ آپ نے نماز فرض میں بھی الحمد شریف کے بعد 100 مرتبہ ایک رکعت میں یا حیو یا قیوم، اور 100 مرتبہ ایک رکعت میں یا حیو یا قیوم۔ گویا کہ آپ نے ان 4 رکعتوں میں 400 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہوگا، اور بعد میں اسی مصلی کے اوپر بیٹھ کر یا حیو یا قیوم آخری دانے پر برحمتک استغیث، آپ نے اس اسم اعظم کو، جو اللہ کی حیاتی کا راز ہے، جس کے اوپر حضرت سلیمان نبی نے بھی بہت تکرار کیا، اور آقا علیہ السلام کی خدمت میں جب بھی کوئی آتا تو آپ اسے فرماتے کہ تم یہ کثرت سے پڑھو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ گویا کہ یہ وہ وظیفہ ہے جو میرے مصطفیٰ کو بھی پسند تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی پسند تھا، فاروق اعظم کو پسند تھا، عثمان غنی کو بھی پسند تھا، مولا کائنات کو بھی پسند تھا۔ گویا کہ نماز فجر کی 4 رکعتوں میں آپ نے یا حیو یا قیوم زندگی کا معمول بنا لیں۔ 41 دن، 51 دن، 90 دن، اور کم و پیش اس کو 6 مہینے تک آپ نے ناغہ نہیں کرنا ہوگا۔ آپ لکھ لیں پہلے دن سے، آپ کی ہر وہ مراد پوری ہوگی کہ جس کے لیے آپ سالوں سال سے روتے رہے، جس مراد کے لیے صبح و شام دعا کرتے رہے۔ اس نماز فجر کے اس وظیفے سے، یا حیو یا قیوم کی برکت سے، آپ کی زندگی کی ہر مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے گی، اور آپ نے دیکھنا کہ صبح سے لے کے شام تک آپ کو سکون ہی سکون ملے گا۔ آپ برے وقت سے محفوظ رہیں گے، گھر کی لڑائی سے، جھگڑوں سے، بے روزگاری سے، پریشانیوں سے، قرض سے، ان تمام چیزوں سے میرا رب آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ گویا کہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یا حیو یا قیوم آپ نے 4 رکعتوں میں 400 مرتبہ، بعد میں بیٹھ کر آپ نے اسی یا حیو یا قیوم کو آپ نے 105 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔
اور ایک اور بھی اس کا طریقہ کہ آپ نماز فجر کے بعد آپ اس کو 1100 مرتبہ یا 11,000 مرتبہ یا حیّ یا قیوم کے اس اسم اعظم کا تکرار کریں. خدا ذوالجلال کی قسم ہے کہ آپ کا مہینہ نہیں گزرے گا، میرا رب آپ کی وہ مراد جس مراد کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ رب العالمین یا حیّ یا قیوم کی برکت سے مولا اس مراد کو پورا فرما دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لیکن اس کے لیے اپنے پیر و مرشد سے اجازت لیں، اپنے استاد سے اجازت لیں. اس کے لیے اجازت بھی شرط ہے، اور انشاءاللہ آپ پڑھیں اجازت لے کر. اگر کوئی بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا تو آپ فقیر سے اس کی اجازت لے سکتے ہیں، میں آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. آئیں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں. جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میری زندگی کی الجھنیں ختم نہیں ہوتی، میری زندگی کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، میری زندگی کے مسائل حل نہیں ہوتے، میری زندگی کی تکلیفیں مجھ سے دور نہیں جاتی، آپ یہ زندگی کا معمول بنا لیں. کم و بیش 90 دن تک آپ نے نماز ظہر کو نہیں چھوڑنا ہوگا. اور اس نماز ظہر کے اندر جو آپ کو بتانے لگا ہوں، نماز ظہر کی 12 رکعتیں ہیں. پہلی 4 رکعتیں سنتے ہیں، پھر 4 فرض ہیں، پھر 2 سنت ہیں، اور پھر 2 نوافل ہیں. ان 12 نفلوں کے اندر آپ کو ایک ایسا اہم وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی. آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں رونقیں آ جائیں گی. آپ زندگی میں یہ سوچیں گے کہ مولا یہ کیا ہوا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے میرے گھر سے غربت جائے گی یا نہیں جائے گی، نہ جانے میرے گھر سے غریبی دور ہوگی یا نہیں ہوگی. نماز ظہر کا وظیفہ یہ ہے، آئیں کہ آپ نے ان 12 رکعتوں میں کیا پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے 4 رکعت سنتوں کی نیت باندھے، ثنا پڑھے، الحمد شی پڑھے، اور قل ہو اللہ کی صورت پڑھے. اور قل ہو اللہ کی صورت کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ہر رکعت میں بسم اللہ شریف کو کم و پیش اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہوگا. پھر دوسری رکعت میں 100 مرتبہ، پھر تیسری میں، پھر چوتھی میں. گویا کہ 4 سنتوں میں آپ نے 400 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ آگے چلتے ہیں. ظہر کے 4 فرض ہیں. آپ 4 فرضوں میں کیا کریں گے، آپ نے الحمد شریف کے بعد قل ہو اللہ کی صورت پڑھنی ہے، اور آپ نے 200 مرتبہ ایک رکعت میں اور 200 مرتبہ ایک رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 4 رکعتوں میں 800 مرتبہ ہو گئے. اس کے بعد آپ نے 2 سنتیں پڑھنی ہیں. آپ نے 2 سنتوں میں پھر 200 مرتبہ الحمد شریف کے بعد قل ہو اللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو عورت یہ کہتی ہے کہ میرا خامد بڑا بدبخت ہے، مجھ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، نفرت کرتا ہے، اور جو مرد یہ کہتا ہے کہ میری عورت مجھ سے نفرت اور جھگڑے کرتی ہے، اللہ کی قسم آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے. بسم اللہ کی برکت سے مولا اس خامد کے دل میں اور اس بیوی کے دل میں اتنی شدید محبت پیدا ہوگی، وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکیں گے. اور آپ کی زندگی کے وہ مسائل جو سالوں سال سے الجھے ہوئے، آپ نے دیکھنا کہ اس بسم اللہ شریف کو آپ نے پھر آخر میں جو 2 سنتے ہیں 200 مرتبہ، ان میں 1000 مرتبہ، اور آخر میں جو 2 رکعت نماز نوافل ہیں یہ 200 مرتبہ، یعنی 12 رکعتوں میں آپ نے 1200 مرتبہ بسم اللہ شریف کی تلاوت کر لی ہو. اور آپ اس کو 90 دن تک اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. اور جس مشن اور مقصد کے لیے بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ پہلے دن سے لکھ لیں کہ اللہ کریم مجھے اولاد چاہیے، اور انشاءاللہ آپ نے دیکھنا حضور کے صدقے آپ کو اولاد مل جائے گی. آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے مکان مل جائے، آپ پہلے دن سے لکھ لیں یا اللہ میں اس نماز کو پڑھنے لگا ہوں، مجھے اس الرحمن اور رحیم کی پاک صفتوں کے صدقے مجھے مکان مل جائے. گویا کہ یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز ظہر میں 12 رکھتے ہیں، آپ نے 1200 مرتبہ ہی اس کو پڑھنا ہوگا. لیکن اس کے لیے بھی اجازت شرط ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی نہ بدلے تو خدا کی قسم اس فقیر کو کہنا کہ تم کیا بات کہی تھی. بسم اللہ اس میں کیا ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، الرحمن اس کا صفاتی نام، الرحیم اس کا صفاتی نام. اس میں 3 نام ہیں، ایک اس کا ذاتی نام ہے، باقی 2 جو نام ہے وہ صفاتی نام ہے.
تو آپ کو اس کی اجازت ہوگی. اگر اجازت لے کر آپ نماز ظہر کا جو یہ عمل ہے اس کو آپ شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں بہاریں بہاریں ہوں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.